آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی انٹروسو تھاٹس کے بارے میں. کیا ہوتے ہیں یہ انٹروسو تھاٹس؟ بہت سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس بیماری کا شکار ہیں، اور اس کو لے کے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں، اور ایسے تھاٹس کو وہ کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر. تو انٹروسو تھاٹس کیا ہیں، ان کو وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ان کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. انٹروسو تھاٹس کہتے ہیں وہ خیالات جو اچانک سے بار بار انکنٹرولبل طریقے سے آتے ہیں. یہ خیالات کچھ غیر مناسب ہو سکتے ہیں، مورلی، ایتھیکلی نیگیٹو ہو سکتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہے کہ اگر میں نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا، میں کسی کو نقصان نہ دے بیٹھوں. اگر خدا نے مجھے سزا دی تو یہ خدا کے بارے میں شکوک و شبہات کا آ جانا. بالکل اسی طرح سے اپنے بارے میں کہ اگر میں نے خود کو نقصان دے دیا، میں یہاں سے کود گیا تو کیا ہوگا. اس قسم کے جو تھاٹس ہیں وہ بار بار انسان کو انکنٹرولبل طریقے سے تنگ کرتے ہیں. اب یہ خیالات ویسے تو ٹیمپرری ہیں، کیونکہ ایسے خیالات کا آنا انسانی دماغ کا ایک عام سا عمل ہے. لیکن یہ خیالات کچھ صورتحال ہیں، کچھ سچویشن ہے جس میں یہ بڑھتے بڑھتے بیماری کی شکل یعنی انٹروسو تھاٹس میں چینج ہو سکتے ہیں. وہ کیا کنڈیشنز ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، انگزائٹی کا شکار ہے، یعنی مستقل یا تو فیوچر کی فکر ہے یا پھر پاسٹ کا کوئی ٹراما ہے جس سے وہ باہر نہیں آ پا رہا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ انٹروسو تھاٹس کا شکار ہو جائے. یا پھر جن لوگوں کو او سی ڈی کا مرض ہوتا ہے، کیونکہ او سی ڈی ایک ایسی بیماری ہے جس میں خیالات کی تکرار ہوتی ہے، بار بار آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو انٹروسو تھاٹس بہت جلدی اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. پھر وہ لوگ جو اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے، بہت زیادہ تھکتے ہیں، نیند کی کمی کا شکار رہتے ہیں، ان کو بھی انٹروسو تھاٹس گھیر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی ماضی کے عمل کا یا جس کا آپ کو گلٹ ہے، کوئی ایسا گناہ کا احساس ہے جس سے آپ ابھی تک باہر نہیں آ پا رہے اور آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے، تو بہت ممکن ہے کہ آپ ان انٹروسو تھاٹس کا شکار ہو سکتے ہیں. اب ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو جیسے ہی اگر آپ کو اس قسم کا کوئی بھی انٹروسو تھاٹ آئے جس میں آپ اپنے آپ کو نقصان دینے کے بارے میں کوئی خیال آ رہا ہے کہ کہیں میں ایسا نہ کر دوں یا میں کسی اور کو نقصان نہ دے دوں، تو آپ اسی وقت اپنے اس خیال کو پہچانیں گے اور اپنے آپ سے کہیں گے یہ صرف خیال ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ جب اپنے خیال کو لیبل کر دیتے ہیں، یعنی میری بات کو سمجھیے، آپ نے خیال کو لیبل کیا ہے، تو اس طرح سے ان خیالات کا زور ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی ایسے خیالات آئیں جو کہ غیر مناسب ہیں، یہ نعوذ باللہ خدا کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کے ان ایتھیکل تھاٹس ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اس پر خود کو الزام نہیں دینا اور اس کو اپنے کردار یا ایمان کی خرابی تصور نہیں کرنا. یعنی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب بھی ایسے خیالات آتے ہیں نا، تو لوگ اپنے آپ کو کیریکٹر لیس سمجھنے لگتے ہیں یا بہت گناہگار تصور کرنے لگتے ہیں. دیکھیے، دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر خیال آئے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر اس خیال کو آپ عملی جامہ پہنا دیں گے، اس پر ایکشن کر لیں گے، تو آپ کا وہ ایکشن قابل گرفت ہے. تو آپ نے اس کے اوپر خود کو الزام نہیں دینا کہ میں گناہگار ہوں، مجھے اس قسم کے خیالات آتے ہیں. نہیں، یہ صرف ایک خیال ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ آپ نے خیالات کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان خیالات سے ڈرتے ہیں اور ان کو سپریس کرتے ہیں اور بار بار اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال کیوں آ رہا ہے، مجھے یہ خیال نہیں آنا چاہیے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ خیال جتنا دبایا جاتا ہے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پش بیک کرتا ہے آپ کی طرف، تو آپ اتنا زیادہ ان خیالات کا شکار ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو دبانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو ایسے کر کے آبزرو کرنا ہے. آپ نے اس خیال کو دیکھنا ہے کہ اچھا مجھے یہ خیال آ رہا ہے، بس آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے صرف اس کو آبزرو کرنا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا. اگلی بات یہ ہے کہ آپ بریتھنگ ایکسرسائز کی مشق کریں، جس کو میں اکثر سکھاتی ہوں کہ آپ نے باکس بریدنگ کرنی ہے. 4 سیکنڈز کا انہیل کرنا ہے، 4 سیکنڈز کا ہولڈ کرنا ہے اور 4 سیکنڈز کا ایکسہیل کرنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بریتنگ ایکسرسائز کی فریکوینسیز ہیں، آپ اس کو بھی نیٹ پہ سے دیکھ کے فالو کر سکتے ہیں. جب ہم بریتنگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی باڈی کے احساسات پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں.
تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ کا مائنڈ جو ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے وہ فوراً پریزنٹ میں آ جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ خیالات بار بار واپس آ رہے ہیں اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو خدارا کسی ماہر نفسیات سے رجوع کریں. اپنے خیالات سے بار بار خود مت لڑیں، کیونکہ اس طرح سے آپ اپنے ہی ساتھ تھک جائیں گے اور آپ اپنے بارے میں گناہ کے احساس میں ڈوب کر اپنے آپ کو ساری زندگی مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے اور شرمندہ رہیں گے اپنے آپ سے. تو آپ نے اپنے آپ سے شرمندہ نہیں رہنا. یہ بیماری ہے، اس کا علاج کریں، سائیکالوجسٹ سے رجوع کریں. اگر ضرورت ہو سائیکالوجسٹ آپ کو ریفر کرتا ہے تو آپ میڈیسن کی طرف بھی جائیں، مگر اپنے خیالات کو ان کو ایڈریس کریں. یاد رکھیں، خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. یہ آخری بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف خیال ہے، یہ ایک حقیقت نہیں ہے. اگر آپ اس کو حقیقت سمجھیں گے تو آپ اپنے ایک گلٹ کا شکار رہیں گے اور ساری زندگی خود کو الزام دیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.